بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کے اس 28ویں پارہ کے اندر 9 سورہ مبارکہ ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 22 آیات مبارکہ ہے۔ اس کا نام مجادلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ تو اس میں حضرت خولہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہار کے مسئلہ میں بحث کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو حضرت خولہ کے زہار کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اس سورہ کے اندر مجلس کے چند آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان منافقین کی سرزنش اس سورہ مبارکہ کے اندر کی گئی ہے جو یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے راز وہاں تک پہنچاتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھتے اور ان کے احکامات کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے آخر کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے اپنے بھائی، باپ، بیٹے یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ مجادلہ کی ابتدا جو ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا انتی علیہ کا ظہر امی، یعنی کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یہ کلمات زمانہ عرب کے اندر جب بولے جاتے تھے تو ان سے مراد طلاق ہوتی تھی۔ یہ کلمات جب کہہ دیے تو صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو ندامت ہوئی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ تو زمانہ جاہلیت میں طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ان کو یہ جب فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ان معاملات کا ذکر کیا۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کر یا رسول اللہ میرے ماں باپ وفات پا گئے ہیں، میرے جو عمر ہے میری وہ زیادہ ہو گئی ہے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑ دوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اپنے ساتھ رکھوں تو پھر یہ بھوکے مر جائیں گے۔ ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں جدائی نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بارے میں میرے پاس ابھی تک تو کوئی حکم نیا نہیں آیا، یعنی زہار کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم جدید نہیں آیا، تو پرانا دستور تو یہی تھا کہ اس سے تمہاری طلاق واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے طلاق کا لفظ نہیں بولا۔ اب جب یہ بات کی تو یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر دعا کرنے لگتی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں کوئی ایسا حکم نازل فرما کہ جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان کو کہا کہ تو چپ کر جا، اس وقت دیکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کو کہ ان کے چہرے کے جو حالات ہیں وہ متغیر ہو گئے، یعنی حالات بدلے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب ان کے اوپر جب تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے بارے میں مکمل طور پر زہار کا جو حکم تھا وہ نازل ہو گیا۔ جب یہ وحی پوری ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہار والی آیات پڑھ کر سنائی کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کی شدید شکایت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو بھی سن رہا ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے تو اللہ اس کی مناجات کو سننے والا ہے اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے، یعنی جو شکایت کرتا ہے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنا تھا، یہ مخالفت یا مقابلہ کی وجہ سے تکرار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے غمخوار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شکایت کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم پیدا ہو جس سے ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس وقت پھر اللہ وحدہ لا شریک نے زہار کا تفصیلی حکم نازل فرمایا،
کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح ہو، حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، تو بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس سورہ کی آیت مبارکہ نمبر 3 اور 4 کے اندر زہار کے کفارے کو بیان کیا گیا۔ نمبر پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ عورتوں سے زہار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کا تدارک کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو کوئی اس غلام کو نہیں پاتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر شوہر جو ہے وہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے گا، اور یہ بھی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، یعنی ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا۔ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ بے شک ہم نے روشن آیات اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جو خاتون جن کا زہار کے معاملے میں تذکر آیا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، دیگر صحابہ بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ ان کا ایک خصوصی طور پر واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خولہ بنت ثعلبہ کے پاس سے گزرے، تو اس وقت آپ دراز گوش پر سوار تھے، لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ساتھ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے آپ کو روک لیا اور ان کو نصیحت کرنے لگی کہ اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے کہ جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا، اور اب لوگ تمہیں امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، عذاب کا یقین ہوتا ہے، وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ان کی نصیحتیں سننے لگے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے ہیں تو آپ آج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ عورت صبح سے شام تک مجھے روکے رکھے میں تب بھی کھڑا اس کی باتیں سنتا رہوں گا اور صرف نماز کے ٹائم پر رخصت لوں گا۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ تم یہ جانتے نہیں ہو کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ فرمایا یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سنتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر اس کی بات نہ سنے؟ پھر اس کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے تم صدقہ دے لو۔ اب یہ صدقے کا جب حکم آ گیا تو یہ صدقے کا حکم نازل ہوا کہ چونکہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آنے لگے، جو امیر تھے ان کے پاس پیسے ہوتے تو جو غریب صحابہ تھے ان کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع نہ ملتا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنی بات کرنے سے پہلے تم صدقہ دے لیا کرو۔ ہی اس آیت مبارکہ کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کیا، اور انہوں نے 1 درہم صدقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل دریافت کیے۔ جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں اس صدقہ دینے سے منع کر دیا کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ سورہ حشر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کے پہلے حشر کا تذکرہ ہے، یعنی ان سب کو اکٹھا کر کے مدینے سے باہر نکال دینے کا ذکر ہے۔
تو اس وجہ سے اس کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ سورہ حشر کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت فرمائی تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس کا اسی دن انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کی حیثیت سے موت آتی ہے۔ جو انسان اس کو شام کے وقت پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر پڑھی تو جنت، جہنم، عرش، کرسی، آسمان، زمین، کیڑے مکوڑوں، بادلوں، پرندوں، چوپاؤں، درختوں، پہاڑ، سورج، چاند، فرشتوں سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے اور بخشش طلب کرتی ہے۔ اگر وہ اس روز یا اس رات مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ پھر امام ثعلبی نے حضرت یزید رقاشی سے اور وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیت کو پڑھا یعنی لو انزلنا ھذا القرآن سے آگے پڑھا تو جو اسی رات فوت ہوا وہ شہید کی حیثیت سے فوت ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ممتحنہ ہے، اور سورہ ممتحنہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ کا نام سورہ ممتحنہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کا معنی ہوگا کہ عورتوں کا امتحان لینے والی صورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ممتحنہ ہے یعنی اس سورہ کے اندر ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 کے اندر جو کلمہ ہے فامتحنوہن، وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 11 آیات مبارکہ ہے۔ اس کا نام جمعہ اس لیے رکھا گیا کہ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ بھی ہے، تو نماز جمعہ کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 9 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے تھے اور نیک اعمال کرنے کے اوپر ابھارتے، جبکہ سورہ منافقون کی تلاوت سے وہ منافقین کو مایوس کرتے تھے اور ان کی سرزنش فرماتے۔ اسی پارہ میں سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے اور سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کے اندر 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور جب اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، یعنی مرد کے اوپر اگر 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس صورت کے اندر حرام ہو جاتی ہے۔ سورہ کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا جو اصل طریقہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عدت کے رجوع کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے اور عورت شوہر کے گھر کے اندر اپنی عدت پوری کرے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دے دیں تو اس صورت میں عورت کے ساتھ صلح کرنے کا اور رجوع کرنے کا مرد کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔